وہ کیسے ملا ہے پہلے سے؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا کوئی، تو یقیناً پورٹل سے کیا تمیمت داری پورٹل سے ٹریول کرتے رہتے تھے؟ نہیں انہوں نے ایک دفعہ ہی ملے ہیں، وہ بھی جہاز گم ہو گیا تھا ان کا، طوفان میں جہاز گم ہو گیا تھا، وہ جان کے جا کے تھوڑی ملنے گئے تھے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ حدیث آپ پڑھیں تمیم الداری کی، تمیم الداری کی حدیث بتا دیتا ہوں. تمیم الداری کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں لے کے آئے صحابہ کرام میں اور کہا کہ جو مجھے تم نے بتایا ان کو ایسے سنا. سائنس جس کو باپ بنایا جو کہ قرآن سے بہت نیچے کا علم ہے. جی میں وہ قرآن پاک میں ذکر کو جو پورٹل کا کہا ہے نا کہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے دے دیے تھے، ان کا نام سبب ہے قرآن پاک میں حدیث کا سبب ہی کہا ہے. سورہ سواد میں کہا، سورہ حج میں کہا، سورہ غافر میں کہا، سورہ کہف میں کہا. یہ سوائے سورہ کہف میں وہ بھی ایک جگہ ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ 85 آیت میں اور 86 آیت میں اکٹھا استعمال کیا. سورہ سواد میں بھی اس طرح استعمال کیا، سورہ غافر میں بھی ایسے استعمال کیا، سورہ حج میں بھی ایسے استعمال کیا. سورہ کہف میں جب پہلی دفعہ استعمال کیا تو ہم نے تو کوئی اور مطلب لیا اور جو دوسری دفعہ استعمال کیا تو اس کا وہی مطلب یہ راستے پہ چل پڑا. یہ ہے کہ یہ صدیوں سے کافروں اور نان مسلمس کے اندر جو کے بارے میں جو نفرتیں ڈالی گئی ہیں نا ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر. اب یہ کہ انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، انہوں نے کہا صحابہ کا سارے صحابہ کرام ایک ہی مطلب لیتے تھے اور وہ تھا آسمان پہ جانے والے راستے. وہ آسمان پہ جانے والے راستے پورٹل ہی نا اس وقت آسمان پہ جانے کا کوئی اسپیس کینیڈی اسپیس سینٹر تو نہیں تھا نا کہ جو اسپیس شٹل پروگرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں آسمان پہ جانے والے راستے. آسمان پہ جانے والے راستے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال سے ہم ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. آج ہم علمی پوائنٹ نمبر 4 کے بارے میں بات کریں گے، لیکن بیفور وی گیٹ انٹو اٹ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اس چینل کو سپورٹ کرنے کا. موونگ فارورڈ بھی پلیز اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کامنٹس اور شیئر کریں. اس سے یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچانا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل. سو علمی پوائنٹ نمبر 4 پہ جانے سے پہلے علمی پوائنٹ نمبر 5 جو تھا، جو کہ میری پچھلی ویڈیو تھی، اس کے کامنٹس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے کنسرنس تھے، بہت سارے سوالات تھے. سب کو ایڈریس کرنا پاسبل نہیں ہے تو میں نے ان کو بیسکلی 2 کلسٹرس کے اندر بنایا ہے اور میں ان 2 کو رسپونڈ کر کے اور پھر ہم علمی پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلیں گے. پہلا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ بھائی آپ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ جی الٹیمیٹلی تخت بلقیس کس طریقے سے واقعی میں آیا. اس کو میں نے کلیئرلی نہیں بتایا. میں نے ازیوم کیا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ساحل الدین کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں سن لیا ہوگا. میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، میرا جو اوپینین ہے وہ بھی انہی سے ریزونیٹ کرتا ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا ٹائم لائن میں کوئی شگاف ڈلا ہے یا کوئی کریک ڈلا ہے جس کو پورٹل کہا جاتا ہے عام زبان میں، کسی قسم کا کوئی واک وے پیتھ وے کچھ بنا ہے جس کے تھرو وہ جو بھی تھا جو لے کے آیا تخت بلقیس، اس نے ٹریول کیا، وہاں پہنچا، اس تخت بلقیس کو اس کے تھرو کیا اور حضرت سلیمان کے سامنے لا کے رکھا. اب اس سے ریلیٹڈ بس ایک بات ہے کہ جب بھی یہ پورٹلز اور ورم ہولز اور ٹائم ٹریول اور ان سب چیزوں کی جب بات آتی ہے جس کے اوپر ساحل بھائی کا بھی سب سے زیادہ ٹھٹا اڑایا جاتا ہے، اور میں اس بات کو اس لیے ایکسپینڈ کر رہا ہوں بیکاز میں خود بھی اسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، خیال ہے میرا بھی کہ یہ حق ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر ہے کچھ نہ کچھ سچائی ہے ان چیزوں کے اندر، ہو سکتا ہے نہ ہو، میرا خیال ہے یہ. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹھٹا اڑایا جاتا ہے کہ جی مارول موویز سے انسپائرڈ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں ساری بات، تو مجھے سب سے پہلے یہ بات سمجھا دیں کہ ویسے تو بڑا آپ لک اپ کرتے ہیں ہالی ووڈ کی موویز کو، وہی ایکشن آپ کسی اور فلم میں دیکھ لیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہالی ووڈ اگر وہی چیز کر رہا ہو تو آپ بڑا اپریشیٹ، بڑا لک اپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بات یہاں پہ آتی ہے، اپنی کتاب کو سمجھنے کی آتی ہے، ایک مشابہت ہی دے رہے ہیں نا، کوئی تھوڑی بول رہے ہیں کہ بھائی وہی ہے سب کچھ. ایک آپ کو دماغ کے لیے، دماغ کو ایک ریفرنس چاہیے ہوتا ہے نا ہر چیز کے لیے، تو آپ کو ایک ریفرنس ہی اگر دے رہے ہیں اور اگر وہ پورٹلز کا اور ٹائم ٹریول کا ریفرنس اگر آپ کو وہاں سے مل رہا ہے تو بھائی یہ کس بات کی نفرت ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ صدیوں سے کافروں اور نان مسلمس کے اندر جو کے بارے میں جو نفرتیں ڈالی گئی ہیں نا ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر، یہ اس کا پرابلم ہے کہ ان سے چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی. پرابلم یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں سائنس جس کو باپ بنایا ہوا، جو کہ قرآن سے بہت نیچے کا علم ہے، جس کو باپ بنایا ہوا ہے آج کی دنیا نے، اس کو لیڈ، اس کے ٹھیکیدار تو ظاہر ہے کہ جتنے میجورٹی لوگ ہیں وہ نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے سائنس سے بھی شدید الرجی ہے اسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہسٹری سب کو پتہ ہے کہ یار جب اسپیکر آیا تو وہ بھی حرام ہو گیا، کچھ اور آیا وہ بھی حرام ہو گیا، پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے اب تصویر کھنچوانا بھی حرام. خیر اینی وے، اسی وجہ سے اتنی الرجی ہے سائنس سے بھی، کیونکہ وہ اس کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں جن سے بڑی نفرت دلائی گئی ہے صدیوں سے. تو اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں. اگر آج آپ کو یہ بات بتائی جائے جو قرآن اور حدیث میں جب واقعہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، تو جب اگر آپ کو آج وہ چیز ویژولائز، سارے ٹولز اور ریسورسز دے کے ویژولائز کرنے کو دیا جائے کہ یار ذرا ویژولائز تو کرو کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہوگا. حضرت جبرائیل ایک فرشتہ، ہر کسی کے دماغ میں الگ الگ ہوگا پکچر کہ بھائی ایک وائٹ سا، ایک بڑا سا، بڑے بڑے پر اور یہ اور وہ اس طرح کا ایک فگر ہے اور وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے ایک انسان کے اندر. اس کو ذرا آج پٹ ڈاؤن تو کرو، اس کو ویژولائز تو کرو کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا. تو میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں کہ اٹ ول بی ویری کلوز ٹو یہ ساری جو مارول موویز اور ساری ویژولائزیشن ویسی نکلے گی آپ کے دماغ سے.
لیکن بس پرابلم یہی ہے نا کہ ہم ادھر ہیں نہیں, اور وہ لوگ یہ چیزیں ویژولائز کر رہے ہیں ان چیزوں کو, ظاہر ہے کہ ایک طرح سے وہ تو ظاہر دین کے حساب سے نہیں چل رہے, بٹ وہ سوچ تو رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. ہمیں ہماری کتاب کے اندر 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے, ہم تب نہیں سوچ رہے. تو ظاہر ہے ایک وہ جلن اور ایک وہ پرابلم تو ہے نا کہ بھائی ایک تو وہ کر رہے ہیں, اور اوپر سے جو ہے وہ یہ تو ہمارا ٹھیکہ ہے, جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم غور نہیں کرتے اور نہیں کرو گے, تم سوچو گے نہیں تو ہم پھر یہ ذمہ داری کے لیے دوسری قوموں کو چوز کریں گے. وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. خیر, تو میرا بس ایک یہ پرسپیکٹو, ایک یہ چیز تھی اس کے اوپر, پورٹلز اور ٹائم ٹریول کے اوپر. اس کے بارے میں سوچیں کہ اتنی چڑ کس بات کی دلائی ہوئی ہے, اتنی چڑ کس بات کی ہے سائنس سے, پورٹل سے, اس کو ہیڈ آن لینے والی بات ہے, اس میں کیا غلط بات ہے؟ ایک ویژولائزیشن ہے, ہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ویژولائزیشن ہو, ٹھیک ہے, آپ کو بھی آج میں دوں تو ایسی ویژولائزیشن نکلے گی آپ کی بھی, ٹھیک ہے. دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ جی ان سارے اینگلز سے قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے. یہ بڑا زبردست سوال تھا, اور یہ آئی تھنک ساحل بھائی سے بھی کافی دفعہ پوچھا. ایک تو پہلا آرگومنٹ تو وہی ہے جو ساحل بھائی دیتے ہیں کہ جی دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف کی شروع اور آخری کی جو آیتیں جس کو یاد ہوں گی, اور وہ رٹنے والی یاد نہیں, اس کو سمجھ کے عمل کے حساب سے جس کو پتہ ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. ایک تو یہ آرگومنٹ ہے. اس میں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں پتہ نہیں ہے دجال کے ٹائم پہ ہم زندہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, اور یہ اور وہ. ایک تو پہلی بات یہ بڑا ایک فلاڈ آرگومنٹ ہے, کیونکہ یہ آج سے شروع ہوگا, اگر آج سے 1000 سال بعد بھی دجال آتا ہے نا, جب یہ سوچ آج سے شروع ہوگی تو 1000 سال بعد والے بچے کے لیے یہ میٹر آف فیکٹ ہوگا, ورنہ 1000 سال بعد والا بچہ یہ بول رہا ہوگا کہ ارے یہ تو طلسماتی مارول سٹوریز ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ارتقاء کا ایک عمل ہوتا ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو کنوکشن آتی ہے چیزوں کے اندر. لیکن جو میرا آرگومنٹ ہے اس کے اندر, جو کہ وچ از مور امیڈیٹ, وہ یہ ہے, اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھیں اس طریقے سے کہ آج کی دنیا میں سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے جو کہ قرآن سے بہت نیچے کا علم ہے, ٹھیک ہے. یہ بات اپنے دماغ میں بالکل کلیئر رکھیں, سائنس قرآن سے بہت نیچے کا علم ہے, لیکن انسان ہے, ٹھیک ہے, انسانوں نے اس کو اپنا آج کا باپ بنایا ہوا ہے. تو آج کی دنیا میں جو لوگ یا جو ملک اس کو لیڈ کر رہے ہیں, سائنس میں سب سے آگے ہیں, وہی دنیا کو رول کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا اس چیز سے سمجھیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس وقت, جیسے کہ آج سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے بہت, قرآن سے بہت نیچے کا علم, اس وقت جادو کو باپ بنایا ہوا تھا. اس وقت کے لوگ, جو قبیلے جو اس چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے, ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے, سب سے بڑا, سب سے رسپیکٹیبل سمجھا جاتا تھا. وہ ڈومینیٹ کرتے تھے سوسائٹی کو, جو جادو کے عمل میں سب سے بڑے ایکسپرٹس تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی پیرامیٹرز کے اراؤنڈ حضرت موسیٰ کو, کیونکہ آپ نے جس قوم کی سائیکی کے اوپر اگر ہٹ کرنا ہے نا, تو اس سائیکی کے حساب سے حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے وہ جادو نہیں تھے, وہ معجزات تھے, لیکن اس سائیکی پہ ہٹ کرنے کے لیے تھے وہ سارے, ٹھیک ہے. تو ان پیرامیٹرز کے اراؤنڈ تھا. آگے آئے حضرت عیسیٰ کے اوپر. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب, میڈیکل جو تھا, میڈیکل سائنسز جو تھے, وہ اس علم کو باپ بنایا ہوا تھا. تو ان کے زمانے میں جو لوگ, جو قبیلے اس علم میں مہارت رکھتے تھے, وہ ڈومینیٹ کرتے تھے سوسائٹی کو. تو اسی حساب سے حضرت عیسیٰ کو ان کے جو معجزات تھے وہ انہی پیرامیٹرز کے اراؤنڈ دیے, شفا کے, اور وہ جتنے بھی ان کے معجزات تھے. پھر آگے ہیں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. ان کے زمانے میں زبان یا شاعری, اس علم کو باپ بنایا ہوا تھا لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ جو قرآن کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے بڑے بڑے شاعروں نے اپنا کلام پھاڑ دیا وہ دیکھ کے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس سوسائٹی کو ہٹ کرنا ہے تو اس کی اس سائیکی کو ہٹ. تو آج کا جو باپ بنایا ہوا علم ہے وہ سائنس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمارا ہر علم کو نگیٹ کرنے کی اپنے اندر تمام خزانے قرآن کے اندر موجود ہیں, چاہے آج کا علم ہو, چاہے پہلے کے علم ہو. کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو اکوپڈ رکھا ہے ہر طرح کا, جس زمانے میں جو بھی علم باپ بنے گا اس کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ پوائنٹ ہے ساری کی ساری بات کا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے آج جو بات ہو رہی ہے وہ سائنس کے حساب سے ہو رہی ہے, کیونکہ آج کا جو علم لوگوں نے, انسانوں نے باپ بنایا ہے وہ سائنس ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تو اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو, جو آیتیں ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ, اور وہ ایکچولی میرا آج کا ہے علمی پوائنٹ نمبر 4, تو اس کے اوپر جا کے ہم ڈسکس کریں گے. تو بہرحال یہ پورا پرسپیکٹیو ہے. تو یہ میرے 2 رسپانسز ہیں میجورٹی سوالوں کے اوپر, علمی پوائنٹ نمبر 5 والی ویڈیو کے اوپر. اب آتے ہیں ہم علمی پوائنٹ نمبر 4 کے اوپر. علمی پوائنٹ نمبر 4 اگین میں بالکل قرآن سے اسٹک کر کے رہوں گا. قرآن میں سورہ کہف کے اندر جو ذوالقرنین کے 3 ٹریولز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے پہلے جو 2 ٹریولز ہیں, جس میں پہلا ٹریول ذوالقرنین نے ایسی جگہ پہ کیا جہاں پہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا, ایک کالے کیچڑ جیسی آنکھ جیسی جگہ پہ, جس کو عین الحمیہ بولا گیا ہے. قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے.
ایسی جگہ پہ سورج ڈوب رہا تھا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو پوری اتھارٹی کے ساتھ بھیجا کہ وہ جا کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا سزا یا جزا کا فیصلہ کر دیں. یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کو پہلے کے عالم چھوڑ دیں, میں تو جدید علماء نام کسی کا بھی نہیں لوں گا میں, انہوں نے بھی اس کو اتنا بالکل ہی جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا وہ سفر بنا دیا. بہرحال وہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لیکن بھائی عین الحمیہ کا جو ورڈ ہے, ایک آنکھ جیسی جگہ, گرم کھولتا ہوا کالا کیچڑ آنکھ جیسا, اس کے اندر سورج جا رہا ہے اور اس قوم کا سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے ذوالقرنین کو. مجھے نہیں سمجھ آتا اس میں اور کوئی انٹرپریٹیشن کس طریقے سے نکالی جا رہی ہے. لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک بلیک ہول ہے, ٹھیک ہے. بلیک ہول کے اندر سارے ستارے سیارے جا کے ختم ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے دنیا میں قیامت آئے گی تو ہر چیز کو موت آ جائے گی, سورج چاند کو بھی موت آ جائے گی. تو اب اس کو اس اینگل سے نہ دیکھا جائے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی اس کو آپ ڈینائی کر دیں کہ اس اینگل سے نہیں دیکھ سکتے. اگین عین الحمیہ کی بات دماغ میں رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ اس کو لوگوں نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے, یہ ڈوب رہا ہے. بھائی عین الحمیہ کہاں گیا, آنکھ کہاں گئی, آنکھ جیسی چیز کے اندر سورج کہاں جا رہا ہے؟ وہ بلیک ہول ہوتا ہے, وہ سمندر نہیں ہے. کالا کیچڑ کیوں بول رہا ہے بھائی؟ پانیوں میں جاتا ہوا بولنا چاہیے تھا نا, یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نا, اگر خالی سمندر ہی ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ خالی سمندر کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ علمی پوائنٹ نمبر 4 کے اندر دو چیزیں. تو ایک تو یہ واقعہ ہے, اس کو بھائی ڈینائی کر دیں, بتا دیں مجھے قرآن کی آیتوں سے بتا دیں کہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو ایک یہ ہے. دوسرا ان کا جو ٹریول تھا, اسی کے بعد فوراً بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی قوم کے پاس ذوالقرنین پہنچے جہاں پہ سورج سے پروٹیکشن نہیں تھی. بھائی دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے؟ اوزون لیئر جہاں پہ نہیں ہے دنیا کے اندر. تو آبویسلی یہ انٹر گلیکٹک بات ہے بھائی, یہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کسی اور جگہ پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں کی جو قوم ہے اس کے پاس سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے. یا میں اور اگین میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ جو احادیث ہیں میں ان کو نہیں جوڑ رہا ہوں اسی لیے, کیونکہ پھر وہاں پہ اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یا یہ ان کی ہے, یہ ہماری ہے, یہ سب آ جاتے ہیں نا. تو میں اس لیے ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں, میں صرف اس لیے قرآن کے اوپر رہ رہا ہوں. اس کے اراؤنڈ اور احادیث بھی ہیں اس واقعے کے اراؤنڈ, لیکن لیٹس اسٹک وتھ قرآن. تو اس کے اندر ایسی کون سی جگہ ہے بھائی دنیا کے اندر جہاں پہ سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے؟ میں حیران ہوں کہ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کی کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ذوالقرنین کو اس دنیا کے اوپر نہیں بھیجا گیا تھا, وہ کسی ایسی جگہ گئے تھے جہاں پہ یہ پرابلم تھا, اور وہ وہاں سے فوراً موو ہو گئے سورج نکلنے سے پہلے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتا دیں, یہ دونوں میں نے آپ کو ریفرنسز قرآن کے اندر سے دیے ہیں, مجھے بتا دیں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا منع ہے, نہیں دیکھا جا سکتا. میں آپ کی بات مان لوں گا, ثابت کرنا ہے لیکن, ٹھیک ہے. اگین اسٹیکنگ وتھ قرآن اونلی. آگے میں کچھ احادیث کے ریفرنسز جسٹ فار دا سیک آف اٹ دے دوں گا, ٹھیک ہے, صحیح احادیث کے, جس عدالت نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ. یہ ڈائریکٹ وہی ہو رہی ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہم نے ذوالقرنین سے کہا ڈائریکٹ وہی ہو رہی ہے, تو غالب گمان کیا جا سکتا ہے یہاں پہ, ایک گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہیں جن پہ ڈائریکٹ وہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو سزا کے لیے اور جزا کے لیے اوپن کورٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو. فاتبع سببا, راستے پہ, وسائل پہ نہیں. یہاں تک کہ اس دنیا میں انہوں نے زبردستی فٹ کرنا ہے ایسا علاقہ جہاں پہ سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. جس مرضی مطلب میں لے لیں, جو مرضی سائنس لڑا لیں, دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قوم کو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے. ایسا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ اب ادھر جا چکا ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات پیس ٹائم کے الگ سے ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ہے جو سورج سے پروٹیکٹ کر سکے, جیسے ہماری پلانٹ ارتھ کا ہے, جو کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن ملتی ہے. سیدنا حسن علیہ السلام نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ قوم ایسی تھی کہ جو دن کو پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو پانی کے باہر آ جاتی تھی, کیونکہ رات کو سورج جو ہے وہ الٹی طرف ہوتا ہے پلانٹ کے. تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اور قسم کی مخلوق ہے. اب حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے, تو جس نے بھی یہ حدیث ضعیف جھوٹ باندھا ہے حضرت حسن پہ, اس کو یہ پتا تھا کہ ذوالقرنین زمین میں نہیں تھا, کیونکہ وہ مخلوق زمین ہی نہیں ہے جس کی وہ بات کریں. اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے کسی بھی وجہ سے, مگر متن حسن علیہ السلام سے ہی ہے, تو پھر تو حسن علیہ السلام کو ہی پتا تھا کہ وہ اس پلانٹ پہ نہیں ہے. تو شواہد تو ہمارے پاس سارے ہیں, صحابہ کی ٹیسٹمنی سے ہی سارے کے سارے شواہد دے رہے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہ سلف صالحین کو کوئی اور مطلب سمجھائے, ساحل میاں کو چھوڑ, سلف صالحین کو جو بھی مطلب سمجھائے, صحابہ کو جو مطلب سمجھائے, میں ادھر سے کھینچ رہا ہوں. جس کے اندر ذوالقرنین کو صحابہ کیا سمجھتے تھے, صحابہ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی, صحابہ کس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھتے تھے, صحابہ بالکل الائن تھے اسی سوچ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. میں اس ویڈیو کو کلوز اس بات کے اوپر کروں گا, یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جب حضرت تمیم داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے اپنا جو ٹریول بتایا, وہ پوری حدیث ہے, کیونکہ کشتی گم گئی تھی, وہ کسی جگہ پہ پہنچے, انہوں نے وہاں پہ دجال دیکھا. انہوں نے وہ جب پورا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تمیم داری کو اپنے ساتھ لے کے آئے صحابہ کے پاس, اور ان کو بولا کہ ان سب کو وہی پوری بات بتاؤ جو تم نے مجھے بتائی ہے.
اور جب یہ پورا قصہ صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کھڑے ہو کے کویشچن نہیں کیا یا ایک دم حیران نہیں ہوگا کہ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ہمیں بولا تھا دجال تو دنیا ختم ہونے کے وقت پہ آئے گا، تو یہ تو پہلے دجال سے مل کے آ گئے، تو یہ تو کانفلکٹ ہو گیا بات کے اندر. نہیں، کیونکہ صحابہ کا جو دماغ تھا وہ بالکل الائنڈ تھا کہ معاملات اسی طریقے سے ہیں. دیر از وے مور ان ایوری تھنگ. جو خزانے قرآن کے اندر ہیں اس سے صحابہ بڑے الائنڈ تھے ان خزانوں کے ساتھ. یہ ہماری عقلوں کے اوپر ڈھکن لگائے گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے بھائی، ود علمی پوائنٹ نمبر 3. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.